بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بے مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب انکشاف ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر اہم ترین بات کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص بات؟ بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے ٹائیگر کی کال سے لے کر سرداور سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ اوہ، حیرت ہے، واقعی یہ بات تو عجیب ہے کہ ہمیں اس ساری اہم ترین کارروائی کی خبر تک نہ مل سکی۔ کیا ہم سے خصوصی طور پر اسے چھپایا گیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ ملٹری انٹیلیجنس اس میں کامیاب رہی تھی، اس لیے ہمیں اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی۔ لیکن اب اچانک ایک سائنسدان کے خلاف گریٹ لینڈ نے کام شروع کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کوئی بھی سرکاری ایجنسی اس انداز میں اپنے مشن کے سلسلے میں معلومات حاصل نہیں کرتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، تارکی والی پارٹی کے بارے میں حتمی معلومات چاہیے۔ کیا تم وہاں اس کنگ رچرڈ سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہو، یا اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لایا جائے؟ اوور، عمران نے کہا۔ باس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ درمیانی پارٹی اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپاتی ہے۔ میں نے کنگ رچرڈ کے ایک آدمی سے اس بات چیت کی ٹیپ حاصل کر لی ہے جو تارکی سے کنگ رچرڈ کو بھیجوائی گئی ہے۔ اس ٹیپ سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ کال تارکی کے ہوٹل البرٹو سے راسپوٹن نامی کوئی آدمی کر رہا ہے۔ البتہ میں نے اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ ان سے بھی صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ تارکی میں البرٹو نام کا کوئی ہوٹل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی پارٹی ہے جس کا نام راسپوٹن ہو، اس لیے لامحالہ یہ کوڈ نام ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ لیکن وہ کنگ رچرڈ تو بہرحال اس بارے میں جانتا ہوگا، تبھی تو اس نے بکنگ کرا لی ہے۔ یس باس، میرا بھی یہی خیال ہے۔ لیکن باس، اگر اس کنگ رچرڈ کو اغوا کیا گیا تو لازماً اس کی اطلاع تارکی میں اصل پارٹی تک بھی پہنچ جائے گی، اور پھر وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں۔ گڈ، تم نے واقعی دور کی سوچی ہے۔ ویری گڈ۔ اب یہ بتاؤ کہ جب کنگ رچرڈ یہ معلومات آگے پہنچائے گا تو کیا اس فون نمبر کو ٹریس کر سکو گے؟ یس سر، اس کا انتظام میں آسانی سے کر لوں گا، اور کنگ رچرڈ کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے گا۔ اوور، ٹائیگر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے عمران نے اس کی کھل کر تعریف کی تھی۔ تو پھر یہ انتظامات کر کے اسے بتاؤ کہ ڈاکٹر نصیب علی رانا ہاؤس کے نیچے ایک خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ میری بات سمجھے ہو؟ اوور، یس باس، لیکن ہو سکتا ہے کہ کنگ رچرڈ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تم فکر مت کرو، میں جوزف کو سمجھا دوں گا۔ اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اسے بتا دیتا ہوں، اور یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ پارٹی تک معلومات پہنچا دے گا۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم نے وہ نمبر ٹرانسمیٹر کال کے ذریعے مجھ تک پہنچانا ہے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ ایک آدمی تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہیں کہ رانا ہاؤس کے نیچے جنگی ہیلی کاپٹروں کے سلسلے میں خفیہ لیبارٹری ہے، جس میں ایک سائنسدان ڈاکٹر نصیب علی کام کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری انتہائی خفیہ ہے،
ہو سکتا ہے کہ جس آدمی تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہوں وہ فون کے ذریعے کسی بھی انداز میں کنفرم کرنے کی کوشش کرے، تو تم نے اسے کھول کر تو نہیں بتانا، لیکن اس تک بہرحال یہ تاثر پہنچ جانا چاہیے کہ واقعی ڈاکٹر نصیب علی یہاں کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق پہلے گریٹ لینڈ سے تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سرکاری طور پر ڈاکٹر نصیب علی گریٹ لینڈ میں کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور سرکاری طور پر یہاں پاکیشیا میں ان کی باقاعدہ تدفین بھی ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر تم نے جواب دینا ہے۔ بولو، کیا ایسا کر لو گے؟ یس باس، جوزف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا جوزف اس سچویشن کو ڈیل کر لے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہ انتہائی ذہین آدمی ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ڈیلنگ کر لے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ کنفرمیشن ہو، کیونکہ بہرحال یہ سیٹ اپ خفیہ ہے، اس لیے ظاہر ہے صرف فون پر تو معلومات حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے جوزف کو ہدایات دے دی ہیں۔ عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ مڈ نائٹ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، مائک سے بات کراؤ۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ ہیلو، مائک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھم فرام پاکیشیا، عمران نے کہا۔ یس پرنس، حکم؟ دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ فون محفوظ ہے؟ یس سر، آپ کا نام سن کر میں نے پہلے ہی اسے محفوظ کر لیا تھا۔ لارڈ برنارڈ کے آفس سے معلومات حاصل کرنی ہیں، تفصیلات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ مجھے معلوم ہے جناب، ایسا ہی ہوا تھا، مائک نے جواب دیا۔ اب گریٹ لینڈ کی کوئی پارٹی نئی سرے سے ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں پاکیشیا میں معلومات حاصل کرا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عام سے مخبری کرنے والے لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں، اور براہ راست بات نہیں کی، بلکہ تارکی کی کوئی پارٹی درمیان میں ڈالی ہے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر یہ معلومات حکومت گریٹ لینڈ کرا رہی ہے تو لازماً لارڈ برنارڈ کے آفس میں اس کی فائل موجود ہوگی۔ میں یہی بات کنفرم کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ 1 گھنٹے بعد مجھے فون کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ 1 گھنٹہ عمران اور بلیک زیرو نے چائے پینے اور ہلکی ہلکی باتیں کرنے میں گزار دیا۔ اس کے بعد عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس پر ریسیونگ فریکوینسی عمران نے اپنی ایڈجسٹ کر رکھی تھی، اس لیے کال آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہوگی۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، کنگ رچرڈ نے معلومات تارکی ٹرانسفر کر دی ہیں، میں نے فون نمبر معلوم کر لیا ہے، اور پھر میں نے تارکی سے اس بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ فون نمبر گرین محل کے مینیجر ڈیوڈ کا ہے، اور باس، میں نے تارکی میں ایک پارٹی کے ذمہ یہ کام بھی لگا دیا ہے کہ وہ معلومات کر کے بتائے کہ پاکیشیا سے ملنے والی معلومات ڈیوڈ نے کہاں ٹرانسفر کی ہیں، اور ڈیوڈ کو بہرحال اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ تو ابھی چند لمحوں پہلے مجھے اطلاع ملی کہ ڈیوڈ نے کنگ رچرڈ سے ملنے والی پاکیشیا کے سلسلے میں معلومات گریٹ لینڈ کے کسی لارڈ لاکسن کو ٹرانسفر کی ہیں، اوور۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر تحسین آمیز مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ کیا یہ بات کنفرم ہے، اوور؟ عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم نے واقعی اس بار کام کیا ہے، ویل ڈن، اوور اینڈ آل، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ بڑا تیز جا رہا ہے یہ ٹائیگر، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کس کا شاگرد ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی ٹائیگر کی اس کارکردگی سے بے حد مسرت ہو رہی ہو۔ ہاں، وہ واقعی اپنے آپ کو آپ کا شاگرد ثابت کر رہا ہے، آپ بھی تو اسی طرح کام کرتے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ لارڈ لاکسن کون ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے نام ہی اب تک سنا ہے، گریٹ لینڈ میں تو نہ جانے کتنے لارڈ سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہوں گے، بہرحال مائک اسے جانتا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے مڈ نائٹ کلب کے نمبر ڈائل شروع کر دیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ مڈ نائٹ کلب، پرنس آف ڈھم فرام پاکیشیا، مائک سے بات کراؤ۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مائک بول رہا ہوں پرنس، کیا رپورٹ ہے؟ لارڈ برنارڈ کے آفس میں ایسی کوئی فائل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کسی حکم یا پلان کے بارے میں وہاں کوئی جانتا ہے، مائک نے کہا۔ اوکے،
اب یہ بتاؤ کہ لارڈ لاکسن کو جانتے ہو؟ ہاں، اوہ، میں سمجھ گیا، اب اصل بات میں سمجھ گیا ہوں، مائک نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بیچتا ہے چونک پڑا، کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے لارڈ لاکسن کا ذکر کیا ہے تو مجھے بھی یہ اطلاع مل چکی ہے کہ لارڈ لاکسن نے لارڈ برنارڈ سے اس کے آفس میں بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز اطلاع یہ ہے کہ لارڈ لاکسن کو اسرائیل نے فیبن سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے اور فیبن سوسائٹی کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ اب اسے اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہوگی اور اب وہ آئندہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی، اور اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ معلومات فیبن سوسائٹی کے لیے حاصل نہ کی جا رہی ہوں۔ مائک نے کہا، لیکن فیبن سوسائٹی کا اس سے کیا تعلق؟ وہ گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی تو نہیں بن سکتی؟ نہیں جناب، لارڈ برنارڈ اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہتے ہیں۔ فیبن سوسائٹی کو اگر اوپن کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اوپن کر دیا گیا ہوگا۔ جی نہیں، اوپن سے مطلب ہے کہ اب وہ دہشت گرد تنظیم نہیں رہی، اور لارڈ برنارڈ کی طرف سے تمام سرکاری ایجنسیوں اور سرکاری اداروں کو ہدایات مل چکی ہیں کہ آئندہ کوئی بھی فیبن سوسائٹی کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ لارڈ لاکسن کہاں رہتا ہے؟ کنگ کالونی میں اس کا پورا محل ہے، لارڈ لاکسن مینشن، مائک نے جواب دیا۔ اوکے، تمہارا بینک اکاؤنٹ وہی پرانا ہے یا کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟ وہی پرانا ہے پرنس۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے پیڈ اٹھایا اور قلم سے اس پر رقم لکھ کر اس نے بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رقم گریٹ لینڈ کے اکاؤنٹ سے مائک کو بھجوا دینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی بات واقعی درست ہے کہ فیبن سوسائٹی آخر کیوں ڈاکٹر نصیب علی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہوگی؟ اس کا کیا تعلق؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ براہ راست لارڈ برنارڈ سے بات کی جائے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا وہ کھل کر بتا دیں گے؟ نہیں، وہ تو انتہائی بااصول آدمی ہیں۔ ارے ہاں، اب ہیرس سے بات کی جا سکتی ہے، اسپیشل ایجنسی کے چیف سے، اب تو وہ فیبن سوسائٹی کے خلاف کام نہیں کر رہے، عمران نے کہا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ معلومات فیبن سوسائٹی حاصل کر رہی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، وہ انتہائی گھاگ آدمی ہے، لارڈ لاکسن کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہوگا، تم وہ سرخ ڈائری دو مجھے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ ضخیم ڈائری باہر نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور پھر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔